اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہ نشین پر تشریف فرما موجود اور حاضرین کرام، اقبال کی زندگی، ان کی شاعری اور ان کے فکری فلسفے کے اتنے جہات ہیں کہ ہر جہت پر گفتگو کی جائے تو کئی کتابیں درکار ہوں گی۔ آپ کو یہ سن کر بھی تعجب ہوگا کہ اردو ادب میں 1800 کتابیں علامہ اقبال پر ہے، جبکہ 1200 کتابیں مرزا غالب پر ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اقبال کی ہر جہت کو اردو کے ادیبوں اور شاعروں، محققوں اور نقاد نے پیش کیا ہے، اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا جائے گا اور معاشرے میں بگاڑ آتے جائیں گے، ویسے ویسے علامہ اقبال کی شاعری کے مختلف جہتوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ اقبال نے جو کلام لکھا ہے الہامی شاعری کا درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے ان کی شاعری کی معنویت اور اس کی پہلودار خصوصیت کو سمجھنے کے لیے زمانے کے تقاضے کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے وہ تمام نکات اختیار کیے جو ادب کی خصوصیات میں شامل ہیں۔ آپ پیکر تراشی دیکھنا چاہتے ہیں تو اقبال کے کلام میں موجود ہے۔ آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہانی فن بیانیہ تو اقبال کی شاعری میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو نئے تقاضے ہیں، جو آج کے دور کے تقاضے سمجھے جاتے ہیں، وہ خصوصیات بھی اقبال کے کلام میں آپ کو دکھائی دیں گے۔ اس پس منظر میں خود اقبال نے شاعرانہ دعوی کرتے ہوئے لکھا تھا، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے، اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے۔ اقبال خود سے آگاہ خود آگاہی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے تصور عشق، تصور فخر اور تصور خودی اور تصور عورت، تصور تعلیم اور تصور مرد کامل کی کیفیت پیش کی، تو اس کے ساتھ ہی شاعرانہ مزاج کے لیے جن تقاضوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کی طرف بھی علامہ اقبال نے خصوصی توجہ دی۔ میرا موضوع علامہ اقبال کی شاعری میں مکالمے کا انداز۔ حاضرین، آج ہم مکالمے سے بہت قریب ہو گئے ہیں، ڈراموں کے توسط سے یا ہمارے ٹی وی کے چینلز کے توسط سے ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ کسی بھی بات کو جو پیش کرنا ہو تو سوال جواب کی شکل میں یا کسی کے انٹرویو کے شکل میں آج اہمیت اس کی اور ضرورت زیادہ ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری کا مطالعہ کیا جائے تو ان کی نظم، جیسے انہوں نے غلط کو غلط، سچ کو سچ کہا، سچ کا حکمہ برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے صنم کا دیکھے بت ہو گئے پرانے۔ تو برہمن کو سچائی کی طرف راغب کرنا علامہ اقبال کی شاعری کے مکالماتی فلسفے کی بنیاد ہے۔ وہ مکالمہ صرف مکالمے کے لیے نہیں، صرف بات کرنے کے لیے نہیں، یا کسی چیز کو دہرانے کے لیے نہیں، کسی نہ کسی مقصد کے تحت علامہ اقبال نے مکالمہ نگاری کو اپنی شاعری میں شامل کیا۔ نتیجہ یہ کہ اقبال کی شاعری میں انفرادی مکالمے بھی دکھائی دیتے ہیں، اجتماعی مکالمے بھی دکھائی دیتے ہیں، پرپیش مکالمے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ تمثیلی اور معاشرتی مکالمے بھی آپ کو دکھائی دیں گے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دور حاضر میں جدید تحقیق کے پس منظر میں یہ کہا گیا ہے کہ سب سے بڑی شاعری وہی ہوتی ہے جس میں مکالمہ نگاری کا انداز شامل ہو، اور اقبال نے بیشتر نظموں میں یہ کیفیت۔ آپ ان کی نظم، جیسے میں نے بتایا کہ بعض جگہوں پر اقبال نے شکایتی مکالمہ بھی لکھا، بعض جگہوں پر منظری مکالمہ بھی لکھا۔ اگر ان کی نظم عقل و دل کا مطالعہ کیا جائے، صاف صاف لفظوں میں سادہ بیانیہ کے ساتھ اقبال نے عقل اور دل کی کیفیت کو مکالماتی انداز میں پیش کیا۔ عقل نے ایک دن یہ دل سے کہا، دیکھیے یہاں کوئی پیکر تراشی نہیں ہے، سادہ بیانیہ ہے۔
اخ نے ایک دن یہ دل سے کہا برے بھٹکے کی رہنما ہوں میں، کام دنیا میں رہبری ہے میرا، مثل خضر خزستہ پاؤں میں، یوں ہوں مفسر کتاب ہستی کی، مظہر شان کبریا ہوں میں۔ عقل اپنی بات بیان کر رہی ہے، اب دل کہتا علم تجھ سے تو معرفت مجھ سے۔ دل کی اہمیت اپنی جگہ مسلم آج تاریخ آج سائنس ثابت کر چکی ہے کہ انسان کا دماغ خراب ہو جائے تو پاگل خانے آباد ہے۔ کئی لوگ کئی سال تک زندہ ہیں، لیکن دل اگر خراب ہو جائے تو موت باقی ہو۔ تو اقبال نے اپنی شاعری میں مکالمہ نگاری کے توسط سے ثابت کیا کہ عقل و دل میں اہمیت کس کی ہے۔ اقبال یہ کہتے ہیں عقل اپنی جگہ مسلمہ، عقل کی خصوصیات اپنی جگہ موجود، لیکن عقل سے بڑا مقام دل کا ہے، اس لیے دل کے بارے میں وہ اپنی زبان سے مکالمہ جو ادا کر رہے ہیں سماعت فرمائی۔ علم تجھ سے تو معرفت مجھ سے، تو خدا جو خدا نما ہوں میں، علم کی انتہا ہے بےتابی، اس مرض کی مگر دوا ہوں میں، شمع ہوں محفل صداقت کی، عقل کی برتری کو قبول کر رہا ہے دل، کہہ رہے ہیں شمع ہوں محفل صداقت کی، حسن کی بزم کا دیا ہوں میں، تو زمان و مکان سے رشتہ بپا، طائر صدر انتہا ہوں میں، کس بلندی پہ ہے مقام میرا، عرش رب جلیل کا ہوں میں۔ دیکھیے عقل اور دل کے مکالمے میں گفتگو کے ذریعے اقبال نے دل کی اہمیت کو بھی بتایا اور عقل کی اہمیت کو بھی بتایا۔ آج کئی لوگ ایسے ہیں تو مسلسل کوما میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کو موت نہیں آتی، کیونکہ وہ در حقیقت ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیا ہے، دل کام کر رہا ہے اس لیے زندہ ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں عقل کی بڑی اہمیت ہے یا دل کی۔ علامہ اقبال نے مختلف نظموں میں مکالماتی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ اب دیکھیے اقبال نے میں اور تو لازمی ہے، میں سے مراد حضرت انسان، اس کا وجود، اس کی کائنات اور کائنات میں اس کی تمام ترقیات کی تاریخ جو سائنسی تاریخ کا ایک حصہ ہے، انسان یہ تمام کام کر رہا ہے اور خدا انسان کے ذہن کو مزید تیز کرنے کی صلاحیت دے رہا ہے۔ تو اب حضرت انسان اور خدا کی گفتگو اقبال کی شاعری کا بہت بڑا حصہ ہے۔ تو اقبال اپنے آپ کے بارے میں جو لکھتے ہیں میں جو خصوصیات ہے اس کو انہوں نے نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ قرینہ مجھ میں خلیل کا۔ دیکھیے اقبال نے کہا تھا جدا ہوگی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ آج ہم کو کیا بننا ہے، کیا کرنا چاہے، کیا نہیں کر رہے ہیں، نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ قرینہ مجھ میں خلیل کا۔ میں ہلاک جاد سامری، تو خطیل شیب حاضری، میں دوائے سوختہ در گلو، تو پریدہ رنگ دمیدہ بو، میں حکایت غم آرزو، تو حدیث ماتم دل بری، دم زندگی رم زندگی غم زندگی سم زندگی، غم غم نہ کر سم غم نہ کھا، کہ یہی ہے شان قلندری۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لا تخف ولا تحزنوا کا اقبال نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا حقیقت میں انسان وہی ہے جو ہر قسم کے مسائل میں خدا کو اپنا برتر جان کر فیصلہ اس کے اوپر چھوڑ دے، کوئی ٹینشن آپ کو نہیں ہے۔ یہاں جو ٹینشن بلکہ ہماری زندگیوں میں داخل ہوا ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں کہ ہم نے چونکہ خدا اس کی ذات اور اس کی کیفیت کو نظر انداز کر دیا ہے، اور ہماری زندگی کا حاصل یہ ہے کہ ہم خدا کو یاد کرنا بھول ہی گئے۔ حالت یہ ہے 4 روز بخار تھا، ڈاکٹر کے پاس گیا، ایک انجیکشن دیتے ہی اچھا ہو گیا۔ ڈاکٹر اچھا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اچھا کرنے والا۔ خدا کی بڑائی اور خدا کی خدائی کو ہم فرض
दवाई को अहमियत दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमने सवाल है बाद में उस तरफ इशारे किए हैं। इसके अलावा उनकी मशहूर नज़्म अज़ान, एक रात सितारों से कहा नजम सहर ने, आदम को कभी देखा है किसी ने कभी बेदार, कहने लगा मेरी अदा फैन है तकदीर, है नींद ही उस छोटे से फितने को सजावार। इकबाल इंसान को फितना कर रहे हैं, कुरान में तुम्हारी औलाद और तुम्हारी जायदादें तुम्हारे लिए फितना है कहा गया। तो इकबाल क्यों फितना कह रहे हैं? आज सारी दुनिया का तारीखी पस मंजर देख लीजिए आप, जितने तरक्की याफ्ता ममालिक अपने हाथ को सोकार्ड इंसानियत के अलमबरदार कहते हैं, वो क्या कर रहे हैं आप खुद अंदाजा लगाइए। ये फितना परवरी नहीं तो और क्या। इकबाल की शायरी में मुकालमे के जरिए तमाम चीज़ें वाज़ेह होती हैं। ज़ोहरा ने कहा और कोई बात नहीं क्या, इस किरमा के शबकोर से क्या हमको सरोकार, बोला मैं कामिल के वो कौकब है ज़मीनी, तुम शब को नमूदार हो वो दिन को नमूदार, वाकिफ़ हो अगर लज्जत बेदारी ये शब से, ये आज के दौर का अलमिया है। वाकिफ़ हो अगर लज्जत बेदारी ये शब से, ऊंची सुरेगिया से भी है खाके कुल असरार। रात का जागना और तहज्जुद का पढ़ना, इसको जितनी अहमियत दी गई है उसको जाहिर कर रहे हैं कि एक इंसान में क्या सलाहियत होनी चाहिए। अब देखिए जो मशहूर नज़्म है इकबाल की, जिसके ज़रिए उन्होंने जिब्रील और इब्लीस का मुकालमा किया है। जिब्रील कहते हैं हर घड़ी अफलाक पर रहती है तेरी गुफ्तगू, क्या नहीं मुमकिन कि तेरा चाक दामन हो रुकू। हर घड़ी अफलाक पर रहती है तेरी गुफ्तगू, क्या नहीं मुमकिन कि तेरा चाक दामन हो रुकू। खुद ये इनकार से तूने मकामाते बुलंद, चश्मे यज़दा में फरिश्तों की रही क्या आबरू। ये सवाल कर रहे हैं, ये मुकालमा कर रहे हैं हज़रत जिब्रील जो इब्लीस से मुखातिब है। तो इब्लीस क्या जवाब देता है? आज के इब्लीसों को आप देखिए, है मेरी जुरात से मुफ्ते खाक में ज़ौक़े नमू, मेरे फितने जामे अक़्ल व ख़िरत का तारुकू। देखता है तू फ़क़त साहिल से रज़्मे खैर व शर, कौन तूफ़ान से तमाचे खा रहा है मैं कि तू। खिज़्र भी दस्तो पा, खिज़्र भी बेदस्तो पा, इलियास भी बेदस्तो पा, मेरे तूफ़ान यूं यूं दरिया बदरिया जू बजू। गर कभी खिलवत मैसर हो तो पूछ अल्लाह से, गर कभी खिलवत मैसर हो तो पूछ अल्लाह से। क़िस्सा आदम को रंगी कर गया किसका लहू, मैं खड़कता हूँ दिले यज़दा में कांटे की तरह, और तू फ़क़त अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो। आज तक़ाबुल करके देखिए कि हम किस तरह शैतान के बताए हुए रास्तों पर चल रहे हैं। हमारी ज़िंदगियों में नेकी के लिए, फलाह के लिए, बहबूद के लिए, गरीब की मदद के लिए पैसा नहीं निकलता। अलबत्ता शादी की सालगिरह है, बच्चे की सालगिरह है, तो बड़े एहतमाम से हम ना सिर्फ महफिलें मुनक़िद करते हैं। जिस कौम का ये बुरा हाल हो, अल्लामा इक़बाल ने 1938 में महसूस कर लिया था कि आने वाली नस्लें क्या होंगी। तो उनके मुकालमों में न सिर्फ तस्बीही अंदाज है, तशबीही अंदाज है, बल्कि उन्होंने मुकालमों के ज़रिए हज़रत इंसान के ज़हन को बेदार करने और उसके ज़मीर को झुंझोड़ने का काम किया। इसलिए इक़बाल के लिखे हुए शेरी तमाम कारनामों में मुकालमों को इसलिए अहमियत हासिल है कि उन्होंने आने वाले दौर के तकाज़ों को समझते हुए शायरी में मुकालमे को भी शामिल किया। इन चंद कलमात के साथ मुझे आज यहाँ गुफ्तगू करने का मौका दिया गया। मैं मकाला लिखकर लाया था, मैंने उसको पढ़ना मुनासिब नहीं समझा, चंद मुंतखब अशार पेश करके
وہ حقیقت آپ کے سامنے نمایاں کرنے کی کوشش کی کہ جس کے ذریعے اقبال نے مکالمہ نگاری کا انداز کیوں اختیار کیا. شکریہ، بے حد شکریہ. خدا حافظ.